کیا تم نے ایک پل کے لیے کبھی ایسا سوچا ہے کہ اس پوری کائنات کا آخری لمحہ کیسا ہوگا؟ وہ دن جب سورج اپنی روشنی کھو دے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اور پہاڑ جو آپ کو اس زمین پر سب سے مضبوط ترین چیز نظر آتی ہیں روح کے ٹکڑوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور سمندر اپنی حدیں توڑ دے گا، اور انسان جو اس زمین کو اپنا ایک طاقتور مرکز سمجھتا ہے بے بس اور حیران کھڑا ہوگا۔ لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس عظیم دن کا آغاز کس چیز سے ہوگا؟ نہ نیوکلیر بم سے، نہ کسی سائنس کے ایکسپیریمنٹ سے، نہ کسی ستاروں کا آپس میں ٹکرانے سے، بلکہ صرف اللہ کا حکم، صرف ایک حکم، اور اس ایک حکم کا انتظار ایک فرشتہ کر رہا ہے۔ ایسا فرشتہ جس کی ذمہ داری اس پوری کائنات کی تاریخ کے سب سے عظیم لمحہ ہے۔ وہ نہ کبھی اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے اور نہ کرے گا، نہ وہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے۔ کسی لمحے اگر اس کو حکم مل جاتا ہے تو اسی لمحے اس پوری کائنات کا جو سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کی جسے سن کر صحابہ کے دل بھی لرز اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے رہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے سور اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا ہے اور اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے کہ وہ سور پھونکے۔ ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ کے نبی اس منظر کو یاد کر کے اتنی فکر کرتے تھے، تو ہم جو ہر روز موت اور قیامت کو بھول کر اپنی زندگی میں اور دنیا کی مگن میں مصروف ہیں، تو ہمیں اس دن کے بارے میں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ جب تم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا وہ مقرر فرشتہ اپنی عظیم ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ حکم مل گیا تو نہ کسی بادشاہ کی سلطنت، نہ امیر کا مال، نہ سائنٹسٹ کا علم، اور نہ غریب کی مجبوری، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور صرف ایک حقیقت رہ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی۔ لیکن آخر یہ فرشتہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا دکھتا ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، صحیح حدیث ان کی ڈیوٹی کو کیسے بیان کرتی ہے، اور کیا واقعی ہی یہ سور اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اللہ کا حکم کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ اپنی ڈیوٹی کیسے کرتا ہے؟ سارے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دیتے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دا سٹوری آف حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد رضوان انجم ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ایم رضوان ایکسپلین کو، یہاں پر ہم بہت سی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے ہیں آپ بھائیوں کے لیے، تاکہ آپ کا سوچنے کا انداز بدل جائے اور ایسا علم حاصل کر سکے جو آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو پیچھے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں جانا، سوچا، سمجھا، کون ہے، کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، بارش کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، رزق کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سارے سوالوں کے جواب کور کیے پیچھے والی ویڈیو میں۔ اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹ لینا چاہتے ہو یا معلومات لینا چاہتے ہو تو وہ پیچھے والی ویڈیو جا کر لازمی دیکھیں، پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو اب سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ ایسا نام ہے جو ہر مسلمان نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کی ڈیوٹی کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اصل حقیقت اور سچائی والا علم بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس فرشتے کے بارے میں جانتے ہیں، اس کا مقام اور اس کی شان جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ قرآن میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام ڈائریکٹ یا سیدھا نہیں لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کی ڈیوٹی یا ان کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن بار بار ایک چیز کا ذکر کرتا ہے، وہ ہے سور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور پھونکا جائے گا اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ بے ہوش ہو جائے گا سوائے اسے جسے اللہ چاہے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی قرآن ہمیں سور کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن سور پھونکنے والے فرشتے کا نام ہمیں صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسرافیل کے نام کا مطلب کیا ہے۔ یہ بھی انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ ہونے والے سوالوں میں سے ایک ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نام کا مطلب کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس نام کے بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ملتی ہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عربی زبان سے آیا ہے، جیسا کہ حضرت
जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम। इस तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का भी नाम उसी जुबान से आया है। इस नाम का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इस पर उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। इसलिए एक मुसलमान की जिम्मेदारी है वो वही बात करे जो सही कुरान और हदीस के साथ साबित हो, और जहाँ कोई मजबूत दलील ना हो वहाँ पर अल्लाह बेहतर जानता है ये कह देना ही असल इल्म की निशानी है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर फरिश्ते का नाम कुरान में मौजूद नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का मुकाम उन अजीम फरिश्तों में से है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो इसका जवाब सही हदीस में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में ये दुआ पढ़ा करते थे कि ऐ अल्लाह, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील के रब। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि इस पूरी कायनात में लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में फरिश्ते हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कोई पहाड़ों को थाम कर खड़ा है, कोई अमाल लिख रहा है, कोई रूह कब्ज़ कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला के नबी ने इन तमाम फरिश्तों का नाम नहीं लिया बल्कि अपनी दुआ में 3 फरिश्तों का जिक्र किया है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये कोई मामूली बात नहीं, ये उनके अजीम होने की एक दलील है। इसलिए अक्सर उलमा ने लिखा है कि वो अल्लाह ताला के सब अजीम और मुकर्रब फरिश्तों में से एक हैं। अब तक तुमने जाना कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से एक हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या अल्लाह ताला ने इस अजीम फरिश्ते को कौन सी ड्यूटी दी है? क्या वो भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरह वही लेकर आता है, या हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की तरह बारिश बरसाता है, या बारिश रिज़्क देता है, या उनकी कोई मुख्तलिफ ड्यूटी है? तो इसका जवाब ये है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी इन तमाम ड्यूटियों से मुख्तलिफ है, और शायद ये पूरी कायनात की सबसे भारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक शहर की ड्यूटी नहीं, एक मुल्क की ड्यूटी नहीं, ये दुनिया की ड्यूटी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो इस पूरी कायनात के निजाम को बदल कर रख देगी। तो इन ड्यूटी को समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सूर के बारे में। सूर असल में है क्या? कुरान मजीद बार बार सूर का जिक्र करता है, लेकिन असल में ये चीज है क्या? इसका साइज कितना बड़ा है, ये कैसा दिखता है, ये किस चीज से बना है, इसकी आवाज कैसी होगी, ये सारी मालूमात लेते हैं। कुरान और हदीस हमें इन तफसीलात को नहीं बताती कि वो कैसा है, क्या है, किस तरह का है। इसलिए एक मुसलमान वही बात करता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो, और हम सिर्फ इतना जरूर जानते हैं कि वो एक गैबी चीज है और अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की हुई है, और इसकी असल कैफियत अल्लाह ही जानता है। यहाँ पर एक हदीस मिलती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, उसने पूछा यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सूर कैसा है, क्या चीज है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूर एक सिंह है, एक हरन है जिसमें सूर फूंका जाएगा, हवा फूंकी जाएगी। तो इससे ज्यादा तफसील और कोई नहीं मिलती कि वो सूर कैसा है, कितना बड़ा है, ये सारी बातें हमें नहीं पता, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब सूर में फूंक मारी जाएगी, और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जो कुछ भी है सब कुछ बेहोश हो जाएगा सिवाय जिसे अल्लाह ताला चाहे, और जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब खड़े हो जाएंगे और देख रहे होंगे। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर कुरान सिर्फ आवाज का जिक्र नहीं कर रहा बल्कि एक ऐसे वाकया का जिक्र कर रहा है जिससे ये पूरी कायनात का निज़ाम बदल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने सहाबा के साथ बैठे और एक ऐसी बात फरमाई जो हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कैसे चैन से बैठूं जबकि सूर फूंकने वाला फरिश्ता अपने होंठों पर सूर रख कर और सर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहा है, कब उसे अल्लाह ताला का हुक्म हो सूर फूंकने का। जरा सोचिए कि अल्लाह ताला के वो अजीम पैगंबर, सबसे प्यारे पैगंबर, वो इस लम्हे के बारे में सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं। तो हम जो हर गुनाह में उलझे रहते हैं और दुनिया की रंगीनी में मगन हैं, तो हमें इस लम्हे के लिए कितना फिक्रमंद रहना चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए। ये हदीस हमें डराती नहीं है बल्कि एक याद दिलाती है, एक फिक्र दिलाती है। अब सवाल आता है कि सूर कितनी बार फूंका जाएगा। अक्सर ये सवाल सर्च होता है इंटरनेट पर कि सूर कितनी बार फूंका जाएगा, तो इसमें अक्सर उलमा की मशहूर राय मिलती है। पहली राय ये है जो कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज हैं कि 2 बार सूर फूंका जाएगा। पहली दफा सूर फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएंगे, और जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब जिंदा हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे और देख रहे होंगे। लेकिन कुछ उलमा ने तीसरी नफका का भी जिक्र किया है जिसे नफकातुल फजा कहा जाता है, यानी पहले खौफ और दहशत का मरला। जब सूर फूंका जाएगा खौफ और दहशत फैल जाएगी हर तरफ हर जगह, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो फिर तमाम मखलूक खत्म हो जाएगी, और तीसरी दफा जब सूर फूंका जाएगा तो सारे खड़े हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। लेकिन इसकी असल रवायात हमें नहीं मिलती 3 की, 2 का जिक्र कुरान मजीद में आया है। तो इसलिए हम वही बात करते हैं जो सही कुरान और हदीस में साबित हो। अब आपके ज़हन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या अब भी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर के साथ मौजूद हैं, और हदीस हमें यही बताती है कि सूर उनके हवाले किया गया है।
اور रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको हुक्म मिले वो सूर फूंके। तो इससे ये साबित होता है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं सूर के साथ। बाद रिवायात में आता है कि वो सूर पकड़कर ऊपर आसमानों की तरफ यानी अल्लाह ताला के अर्श की तरफ देख कर खड़े हैं, हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और अल्लाह ताला के अर्श के करीब हैं। इससे ज्यादा हमें कोई मालूमात नहीं मिलती। इसलिए जहाँ पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की हो, हमें नहीं बताया हो, तो हमें भी वहाँ पर कोई नहीं बतानी चाहिए, अपने पास से कोई बात नहीं बतानी चाहिए, वहाँ पर हमें भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। यही एक इल्म का आदाब है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये कितनी बड़ी दुनिया है, जहाँ पर कोई लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और कुछ लोग प्लान बना रहे हैं और कुछ लोग अपनी ताकत बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत वक्त है। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आया, ये तमाम प्लानिंग, ये तमाम ताकत सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए ये हदीस हमें डराती नहीं बल्कि ये सबक सिखाती है कि ये जो असल जिंदगी दुनिया की जिंदगी नहीं है बल्कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। और इस खूबसूरत दुनिया का अख्तिताम किस चीज से होगा? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जरिए। अब तक हमने जाना कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कैसे हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका मुकाम क्या है। लेकिन यहाँ पर अब एक और सवाल शायद हर मुसलमान के दिल में आता होगा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की शक्ल कैसी है, दिखते कैसे हैं? क्या उनकी शक्ल इंसानों जैसी है या उनका ये भी पर इतने ज्यादा इतना बड़ा साइज है कि जितने लोग अक्सर लोग बयान करते हैं? इसका जवाब सही कुरान और हदीस की रोशनी में हम ढूंढते हैं। यहाँ पर सबसे एक जरूरी बात यह है कि इस्लाम हमें वही चीज बताता है, सिखाता है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो। जहाँ पर कोई दलील नहीं वहाँ पर कोई अंदाजा शुरू नहीं किया जाता, अंदाजा नहीं लगाते। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की शक्ल कैसी है, तो इसका सच्चा जवाब ये है कि हमें नहीं मालूम। कुरान और सही हदीस उनकी शक्ल की तफसील बयान नहीं करता। और एक मोमिन की खूबसूरती है जिसके बारे में नहीं जानता, वो ये कहता है कि वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इंटरनेट पर आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होगी जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के परों का जिक्र किया जाता है कि उनके 12,000 पर हैं और उनका सर अर्श के नीचे और पाँव सातों जमीनों के नीचे हैं, यानी इतना बड़ा अल्लाह ताला का अजीम फरिश्ता है। और कोई कुछ उसके बारे में कहता है, कोई कुछ उसके बारे में कहता है। लेकिन जब हमने सही कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी तफसीलात को जाना तो हमें ऐसी कोई दलील नहीं मिली और ऐसा कोई वाकया नहीं मिला, कोई ऐसी सबूत दलील नहीं मिली जहाँ पर इस बारे में इनके बारे में ऐसा जिक्र शामिल हो कि उनके 12,000 पर हैं या उनके इतनी बड़ी लंबाई है। कुरान हमें बताता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और सही हदीस से हमें ये मालूम होता है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, इंसानों जैसे नहीं और ना ही जिन्नों जैसे हैं, क्योंकि जिन आग से बने हैं, इंसान मिट्टी से बने और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है। और ये नूर ऐसा नहीं जो हम इस तरह की दुनिया की रोशनी को समझते हैं, सूरज बल्ब चांद इस तरह की रोशनी नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला का एक अलग नूर है जो अल्लाह ताला की बेहतर जानता है। अब जरा फरिश्तों की ड्यूटी के बारे में समझ लेते हैं कि इनकी ड्यूटी कितनी अजीम है। अब एक लम्हा के लिए सोचें कि इस पूरी कायनात में कितने जिंदा लोग हैं। 8 अरब से ज्यादा जिंदा लोग हैं। हर सेकंड में कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कहीं अजान हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं जंग चल रही है। यानी ये पूरी कायनात का निजाम एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता। लेकिन इन सब के दरमियान एक फरिश्ता है जो अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहा है। ना वो अपनी मर्जी से सूर फूंक सकता है, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद, सिर्फ पूरी तवज्जो अल्लाह ताला के हुक्म पर है। और यही सबसे फरिश्तों की बड़ी पहचान है कि उनके पास अख्तियार नहीं, सिर्फ अतात है। वो अल्लाह ताला की अतात में है और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कभी नहीं करते। जो उनको हुक्म दिया जाता है वो उनको पूरा करते हैं, उसको अंजाम देते हैं। और एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह ताला के फरिश्ते ना कभी थकते हैं ना कभी सोते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मगन रहते हैं। यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ड्यूटी के साथ साथ, सूर के साथ साथ, इंतजार के साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। हर लम्हा, हर घंटे में, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरा सोचें कि जब हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, जो कोई भी काम कर लेते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हमें नींद आती है, हमें थकावट हो जाती है, लेकिन वो अल्लाह ताला के फरिश्ते, उनके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। वो दिन रात हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में रहते हैं। यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ड्यूटी के साथ साथ इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया तो इस पूरी कायनात का आखिरी सफ़ा लिख दिया जाएगा। और अब तक हमने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में जाना, देखा, सुना कि उनका वो एक अल्लाह ताला के अजीम फरिश्तों में से हैं और उनकी ड्यूटी सूर फूंकना है और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। आप देखने वालों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन पर, आसमान पर या कोई और जगह है? तो इसका जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देखते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि
قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں نہیں بتاتا، صرف اتنا بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی دی ہے اس پر قائم ہیں اور اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کافی کچھ زیادہ روایات مشہور ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایک پر مغرب میں ہے اور دوسرا پر مشرق میں ہے، اور کوئی کہتا ہے ان کے اور عرش کے درمیان کچھ پردے ہیں۔ اب سوال ہے کہ کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی؟ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جان کو، تمام چیزوں کو موت آ جائے گی سوائے جسے اللہ چاہے۔ اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت برپا کرنے کے لیے سور ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ اللہ تعالیٰ سور پھونکے بغیر یا اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیے بغیر بھی قیامت برپا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سور کو اپنی حکمت سے منتخب کیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے، کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی جانا وہ صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں جانا، لیکن آج کے بہت سے لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں، کیا سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ایک دن یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، یا صرف ایک مذہبی عقیدہ ہے؟ تو آئیں اس بات کو بھی ہم ایک آسان الفاظ کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ آج کسی ایک ایسے سائنسدان سے پوچھیں جو کائنات اور خلا کی تحقیق کرتا ہے، کیا یہ کائنات ہمیشہ رہے گی، تو زیادہ تر جواب ہوگا نہیں۔ سائنسدان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کائنات ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، البتہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس کی تحقیق ابھی جاری ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات آہستہ آہستہ ٹھنڈی اور بے جان ہو جائے گی، جبکہ کچھ دوسرے سائنسدان ان کو ختم ہونے کے کچھ دوسرے انداز بیان کرتے ہیں۔ یعنی سائنس کے پاس کافی انداز ہیں لیکن کسی کے پاس پکا جواب نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام 1400 سال پہلے یہ واضح کر چکا ہے کہ یہ پوری کائنات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ایک دن اللہ کے حکم سے اس پوری کائنات کا نظام بدل جائے گا اور اس کی ابتدا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہوگی۔ یہاں پر ایک بات ضروری سمجھ لیجیے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنس نے قرآن کو سچا ثابت کر دیا ہے، اور نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جبکہ سائنس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ کبھی کبھی دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد الگ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ کبھی کسی شخص نے سمندر کو نہیں دیکھا، آپ ان کو یہ بتائیں کہ سمندر سے ایک ایسی لہر اٹھے گی جو تمام بستیوں کو بہا کر لے جائے گی، اس کے لیے یقین کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ اور کسی شخص نے اس سمندر کو دیکھا ہوگا، ان لہروں کو دیکھا ہوگا، ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم کو یہ پوری کائنات مضبوط اور ہمیشہ رہنے والی لگتی ہیں، لیکن سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو پوری کائنات کا نظام بدل کر رکھ دے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، کیا ایک سور پھونکنے سے اس پوری کائنات کا نظام بدل جاتا ہے یا بدل سکتا ہے؟ سائنسدان ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات آواز کی اتنی لہریں اور اتنی طاقت ہوتی ہیں کہ بہت سے مضبوط اور بڑی سے بڑی چیزیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ کا ایک مشہور پل تھا جو سن 1940 میں ایسی طاقت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری بات سمجھ لیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور اسی طرح کام کرے گا۔ یہ صرف ایک مثال ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس پوری کائنات اور اس سائنسدان کا علم اور سائنسدان کی سائنس بہت محدود ہیں۔ اصل اثر واز کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہوگا۔ ایک اہم بات، بعض اوقات ہم سائنس پر اتنا بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز سائنس نہ ایکسپلین کر سکے، نہ سمجھا سکے، وہ سچ نہیں ہوتا۔ حالانکہ سائنس کی معلومات وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، نئی نئی تحقیق آتی ہیں اور پرانی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی نہیں بدلتا۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ اگر سائنس کی چیز کو سمجھا سکے تو وہ الحمدللہ، اور اگر نہ سمجھا سکے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ آج پوری کائنات اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کوئی نئے سیارے تلاش کر رہا ہے، کوئی انسانوں کو مریخ پر بسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر روز نئی ٹیکنالوجی پیدا ہو رہی ہے اور دنیا ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور آج بھی سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے دے سور پھونکنے کا تو ان تمام چیزوں میں باقی کیا رہے گا؟ تو جواب صرف ایک ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس پوری کائنات کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب تک ہم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کافی کچھ جان لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ سب جاننے سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کوئی سبق دینا چاہتا ہے؟ آج ہم اپنی دنیا میں مصروف ہیں۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیل یوز کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی۔
ہمیں لگتا ہے کہ اگلا دن آئے گا، اگلا ہفتہ آئے گا، اگلا سال آئے گا، لیکن حقیقت ایسی ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم کافی منصوبے بناتے ہیں لیکن اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی قیامت صرف ایک اندازہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہ ایک لمحہ پہلے سور پھونک سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد، صرف وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار میں ہے۔ اب ذرا تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، ہم کتنی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ہم روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے کتنی بار گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا ہے۔ یہ ڈاکومنٹری صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے حالات کے بارے میں بھی ہے۔ شیطان انسان سے ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، کل نماز شروع کر لینا، کل سے قرآن پڑھنا شروع کر لینا، کل سے توبہ کر لینا۔ یہ ساری باتیں شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا کل آئے گا بھی یا نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کل سے توبہ کرنی تھی، کل سے نماز پڑھنی تھی اور کل سے سب کچھ کرنا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے لیے کل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا 1000 سال بعد ملے یا 100 سال بعد ملے یا کل ہی ملے، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں موت قیامت سے پہلے آ جائے، تو اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو آج ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو کیا آپ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کو یہ سوال پریشان کرتا ہے تو یہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اور اپنی زندگی کو بہترین چلانے کا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمیں موت کب آ جائے اور سور کب پھونکا جائے، قیامت کب آ جائے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی سٹوری حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آج ہم نے سیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ کس طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سیکھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ ایسا سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات کا نظام بدل جائے گا، کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے وہ چیز کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور اس دن نہ آپ کا مال کام آئے گا، نہ آپ کی یہ تعلیم کام آئے گی، نہ آپ کے یہ جو سوچتے ہو یا سائنس کی معلومات کام آئے گی، صرف کام آئے گا آپ نے جو عمل کیے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے ہوں گے، دوسرے انسانوں کی مدد کی ہوگی، ایک دوسرے کی مدد کی ہوگی اور احساس کیا ہوگا، وہی چیزیں کام آئے گی۔ تو اس یہ سور پھونکنے سے پہلے آپ اپنی تیاری کر لیں، موت کب بھی آ سکتی ہیں۔ تو آج کی سٹوری مکمل ہوئی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں۔ میں نے معلومات دی، ایک اچھے طریقے سے سمجھا سکتا تھا، سمجھایا۔ آپ لوگوں کو شاید کافی چیزیں معلومات بھی ملی ہوگی، کافی چیزیں نہیں ملی ہوں گی، یا آپ کو کچھ پہلے بھی پتہ ہوگا۔ تو اگلی ہم انشاءاللہ سٹوری لے کر آئیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کیسا فرشتہ ہے، کیا واقعی وہ روح نکالتا ہے اور کس طرح وہ انسان کی روح نکالتا ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی کیسے کرتا ہے، ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے۔ اتنی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں انسان مر رہے ہیں، تو وہ کیسے روح نکالتا ہے ایک وقت میں اتنی۔ تو ساری معلومات اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو چینل کو کرنا ہوگا سبسکرائب۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے۔